اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں سے درگزر فرماتا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ درگزر فرماتا ہے اور کبھی کبھی گرفت کرتا ہے۔ اگر وہ ہر کوتاہی پر گرفت کرنے لگے تو قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، بے جا کاموں کی وجہ سے اللہ اگر گرفت کرنے لگے تو زمین کی چھاتی پر ایک چوپایا بھی زندہ نہ بچ پائے۔ تو اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو معاف بھی فرماتا ہے اور ان کی گرفت بھی کرتا ہے۔ پچھلی امتیں جب گناہوں میں مبتلا ہوتی تو ان کو تنبیہات کی جاتی، ان کو سمجھایا جاتا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، اور انہیں چھوٹے عذاب کے جھٹکے دے کر کے تنبیہ کی جاتی۔ لیکن جب وہ قومیں نہ سنبھلتی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے اوپر عذاب استیصال نازل کرتا۔ عذاب استیصال یہ ہے کہ وہ قومیں وجود سے مٹا دی جاتی۔ اس امت پر اگرچہ یہ کتنے بڑے جرم ہی کیوں نہ کریں، ان پر عذاب استیصال نہیں آئے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ وجود اور حضور کی رحمت کی تنی ہوئی چادر ہمارے لیے بچاؤ کی ضامن بن جاتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذابوں سے بچ جاتے ہیں۔ کفار مکہ نے باقاعدہ مطالبہ کیا، اے اللہ اگر تیرا یہ رسول سچا ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھر نازل کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے کیا جواب دیا؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تو ان کے اندر رہتا ہو اور میں ان پر عذاب نازل کروں۔ حالانکہ پچھلی امتوں پر عذاب نازل ہوا اور یہ امت خود عذاب مانگ رہی ہے۔ کفار نے عذاب طلب کیا لیکن کہا کہ محبوب تیری وجہ سے میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا، اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ تو وہ عذاب استیصال جو قوموں کے وجود کو مٹا دیتا ہے، امت مصطفیہ پر، حضور علیہ السلام کے غلاموں پر وہ کبھی بھی نہیں نازل ہوگا۔ لیکن آزمائشیں، ابتلائیں اور سزائیں ان کو وقفے وقفے سے دی جاتی ہیں تاکہ یہ سنبھل جائیں اور اپنے اعمال کو درست کریں اور اپنا محاسبہ کریں۔ اگر وہ اس کے باوجود بھی نہ سمجھیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی سخت ناراضگی کا موجب ہے۔ اہل ایمان پر جو ابتلائیں آتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، اس پر جب وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان کو اس کا اجر اور اس کا صلہ دیا جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، وہ بھی اس کے لیے بہتری کا ضامن بن جاتا ہے۔ تو جو وبائیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو وہ اس کے لیے بہتری کی ضامن ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو وباؤں سے جو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے انتقال کرتے ہیں وہ شہید کے زمرے میں آتے ہیں۔ کتنا بڑا درجہ ہے شہادت کا، لیکن ان کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں۔ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ جو مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے وہ سزا ہے یا ابتلا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ جو وبا، جو مصیبت، جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اس پر اگر تمہیں اللہ کی طرف رجوع نصیب ہوتا ہے تو وہ ابتلا ہے، اس سے تمہارے درجے بلند ہوں گے، تمہارے گناہ مٹیں گے۔ اور اگر ان آزمائشوں، ان امتحانات اور ان وباؤں کے باوجود بھی تمہارا اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا اور تم
اسی طرح اپنی زندگی کو گزارتے ہو جس طرح اس سے قبل گزارتے ہو تو وہ تمہارے لیے سزا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس موقع پر دیکھنا ہوگا کہ ہم کس مرحلے سے گزر رہے ہیں، ہماری کیفیت باطن کیا ہے۔ کیا یہ خوف و ہراس کا عالم اور یہ وبائی امراض اور اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو کیفیت ہے وہ ہمارے لیے اللہ کی قربت کا سبب بن رہی ہے، رجوع اللہ کا ذریعہ بن رہی ہے، توبہ و استغفار کا سبب بن رہی ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہو گئے ہیں، یا کہ ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی اور ہمارا انداز معاشرت بالکل تبدیل نہیں ہوا اور ہم جس طرح کی زندگی پہلے گزار رہے تھے اس طرح کی ہی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ تو پھر یہ ہمارے لیے سزا ہے، ورنہ ہمارے لیے ابتلا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، اور ہم اس میں اللہ کی قربت کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں آ کے سرخرو ہو رہے ہیں، کامیاب اور بامراد ہو رہے ہیں۔ یہاں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس وقت سسکتی انسانیت کے لیے ہمارا رویہ کیا ہے۔ کیا ہم نے اشیاء خورد و نوش سے لے کر کے ضروری ادویات تک اور انسانی ضرورت کے لیے اس وبا سے بچنے کے لیے جو ماسک پہنا جاتا ہے اس کو حصول زر کا ذریعہ بنایا، یا کہ ہم انسانیت کی خدمت کے لیے اس وقت میدان عمل میں موجود ہیں؟ تو ہم اپنے عمل سے، اپنے رویے سے اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ۔ تو ہمیں اپنے اندر سے فتویٰ ملتا ہے ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، تو ہمیں اس حوالے سے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں اس ابتلا میں، اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے، تو اس میں اس کی حکمت بالغہ کیا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن ہم اس کی طرف ہی رجوع کر کے، اس کے حضور عجز کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے کثرت استغفار کے ذریعے سے اس میں کامیاب اور سرخرو ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں مشکلات سے صبر کے دامن کو تھام کر گزرنے کی تلقین کی ہے، اور صبر اجر کا ضامن بنتا ہے، اور اگر بے صبری کے ذریعے سے اور واویلے کے ذریعے سے ہم وقت گزارتے ہیں تو تکلیف تو اس سے کم نہیں ہوتی، لیکن اجر برباد کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں ایسی مشکل گھڑیوں میں صدقہ و خیرات کے ذریعے سے اللہ کی قربت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا گیا داؤ مرداکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، تمہارے امراض کا علاج صدقے میں چھپا ہوا ہے۔ جب تم صدقہ کرتے ہو تو مشکلیں ٹلتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، اور پھر تضرع کے ساتھ، زاری کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، التجاؤں کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ۔ تم امتحان گاہ میں کھڑے ہو، وَاسْتَقْبِلُوا امواج البلا بالدعاء والتضرع، فرمایا کہ بلاؤں اور آزمائشوں کی موجیں جب تمہاری طرف بڑھ رہی ہوں تو تم تضرع اور زاری کے ساتھ اللہ کی مدد اور اللہ کی پناہ لے لو، اور جب تم اس کی پناہ میں آ جاؤ گے تو پھر تکلیفیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تمہارے درجے بلند ہوں گے اور تمہاری خطاؤں سے اللہ درگزر فرمائے گا، اور تمہارے لیے راحتوں کے، کرم نوازیوں کے در کشادہ ہوں گے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کریں، کثرت کے ساتھ استغفار بھی طلب کریں، چونکہ استغفار ہمارے لیے تریاق کا درجہ رکھتا ہے، بالخصوص جب ہم ان حالات میں ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لو نزلت صاعقۃ من السماء ما اصابت مستغفرا، آسمان سے کڑکتی ہوئی بجلیاں بھی نازل ہوں تو جو استغفار کر رہا ہوگا وہ ان سے محفوظ رہے گا۔ تو استغفار کرنے والا اللہ جل شانہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اس کی حفاظت کے حصار میں آ جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا نچوڑ، میں نے جو دین پڑھا ہے، دین سمجھا ہے، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ما رأیت انفع للوباء من التسبیح،
وباؤں اور ابتلاؤں کے اندر تسبیح سے بہتر میں نے کوئی وظیفہ نہیں پایا ہے۔ تو جب آپ اللہ کی تسبیح بولتے ہیں، اس کی پاکی بولتے ہیں، تو آپ اللہ کی رحمتوں کے حصار میں آ جاتے ہیں، اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ سے مصیبتوں کو اٹھا لیتا ہے، تکلیفوں کو اٹھا لیتا ہے۔ تو استغفار طلب کیجئے، اللہ کی تسبیح بولیے اور قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیجئے۔ آج جب کہ فرصت کے لمحے ہمارے ہاتھ آ ہی گئے ہیں اور ہم کسی وجہ سے گھروں میں بیٹھ ہی گئے ہیں، تو اس موقع پر ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ کتاب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، اللہ پر یقین اتنا ہی پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن آج اگر سویر سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر سویر تک ہم اپنا وقت یوں ہی برباد کر رہے ہوں اور ہمیں قرآن مجید کھول کر کے پڑھنے کی توفیق بھی میسر نہ آئے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سزا کو کاٹ رہے ہیں، اس ابتلا سے اللہ کی قربت حاصل نہیں کر رہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت ہمیں اللہ کی قربت دیتی ہے، بلکہ ایک روایت میں آیا کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہا اور اس مشغولیت کی وجہ سے اس کو دعا مانگنے کا موقع بھی نہ مل سکا، اللہ اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرمائے گا، چونکہ وہ اللہ کے کلام کے اندر مصروف ہو گیا۔ تو آج کل فرصت کے لمحات میں ہمیں اپنے بچوں کو بٹھا کر کے بھی ترغیب دینی چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور خود بھی قرآن مجید کی تلاوت اپنے معمولات میں شامل کرنی چاہیے۔ اور جتنے بھی یہ دن ہمیں میسر ہیں، اپنی روٹین اس حساب سے ہم بنا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ ہم جڑ جائیں، اور اس کو اگر مفاہیم و مطالب کے ساتھ پڑھنے کا مزاج ہو اور روزانہ 1 پارہ یا 2 پارہ اس کے مفاہیم کے ساتھ، اس کے مطالب کے ساتھ اگر پڑھنا نصیب ہو جائے، تو پھر قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا ہمیں موقع مل جائے گا۔ چونکہ یہ کتاب ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہمارے نام، ہمارے رب کا پیغام ہے، سندیسہ ہے ہمارے رب کا۔ ہمارے رب نے ہمیں کیا کہا ہے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دنیا کے کسی ایسے ملک سے میرے اور آپ کے نام کوئی خط ہو اور اس زبان میں ہو جو زبان میں نہیں جانتا، تو اتنی دیر تک میں چین سے نہیں بیٹھتا، آپ چین سے نہیں بیٹھتے جب تک اس کے مندرجات معلوم نہیں کر لیتے، اس میں خوشی کی خبر ہے یا کوئی غم کا قصہ ہے، یہ خط میرے نام کیا پیغام لے کر آیا ہے۔ تو صاحب یہ قرآن حضور کی معرفت، ہمارے نام، ہمارے رب کا خط ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کتاب نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اس کتاب کا حکم نامہ ہمارے نام کیا ہے، اور پھر ہم اس کتاب کو اپنی زندگی میں اتار کر کے اپنے شب و روز کے اندر شامل کر کے اس کی تعلیمات کو ایک پاکیزہ اور ستھرے مسلمان بن کے ابھر سکتے ہیں۔ تو اس موقع سے بھرپور فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اس کی تلاوت بھی کریں، خالی تلاوت بھی قرآن مجید کی تمہیں محرومیوں سے نکالے گی۔ حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا کہ قرآن مجید اگر مفاہیم و مطالب کے ساتھ تمہیں نہیں بھی پڑھنا آتا تو پھر بھی اس کی تلاوت کو معمول زندگی بناؤ، اس لیے کہ ناظرہ قرآن پڑھنے سے بھی قلب کا تعلق حضور کے قلب اطہر سے جڑتا ہے، حضور سے قربت نصیب ہوتی ہے اس کتاب کے پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے، چونکہ یہ حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے، حضور کے سینہ اقدس پہ نازل ہوا ہے، تو اس سے تعلق حضور کے قلب اطہر کے ساتھ جڑنا ہے۔ اور ہمیں فرمایا گیا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، اور یہ بھی فرمایا گیا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو، تکلف کے ساتھ اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کرو کہ تمہاری آنکھیں آنسوؤں کا خراج دیں اس قرآن کو پڑھتے ہوئے۔ کیا یہ تصور تھوڑا ہے کہ جب تم قرآن پڑھ رہے ہو تو اس خیال میں ہو کہ میں اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہوں؟ فرمایا تمہارا رب سے ہم کلام ہونے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں تو پھر بھی رونا نہ آئے تو فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو،
تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تم رونا بھی چاہتے ہو لیکن تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ تو اس کتاب کے ساتھ جڑ کے، اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہو کے، اس کے ساتھ تعلق خاطر قائم کر کے اپنی زندگی کو سنوارا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب زندگی ہے، یہ نسخہ حیات ہے، نسخہ کیمیا ہے۔ فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست، این کتاب نیست چیز دیگرست۔ اقبال نے کہا اگر میں کھل کے بتا دوں جو میرے سینے میں پوشیدہ ہے، یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ یہ زندگی بخش ہے، یہ حیات آفری ہے، اس کا ایک ایک لفظ نور دیتا ہے، اس کا ایک ایک حرف اجالے بانٹتا ہے۔ بلکہ وہ لوگ جو اس کتاب سے زندگی حاصل نہیں کرتے اور اس کتاب کے ہوتے ہوئے بھی محرومیوں کا شکار ہے، تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اقبال نے تنقید کی اور سوئے ہوئے ضمیر جگانے کی کوشش کی۔ ببند صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری۔ اقبال کہتے ہیں تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کی تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، مرنے والے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا۔ یہ تجھے زندگی کے کرینے سکھاتا، تجھے اسلوب حیات بتاتا، تجھے جینے کا طریقہ بتاتا، تجھے محمد عربی کی دہلیز پہ لے جاتا، تمہیں خدا کی قربت دیتا، خشیت الہی کے اجالے دیتا۔ یہ کتاب زندگی بخش اور حیات آفری تھی، تو نے کیوں اس کتاب کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو محرومیوں کے سپرد کر دیا؟ تو یہ موقع ہمیں ملا ہے زندگی کی گہما گہمی میں، زندگی کی چکا چون میں، سویر سے شام تک، شام سے سویر تک بھاگم بھاگ لگی تھی، تو کسی وجہ سے لمحے فرصت کے ہاتھ آ ہی گئے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنا ربط کتاب اللہ سے جوڑیں، قرآن سے جڑ جائیں اور اس کی تلاوت کو شعار زندگی بنا لیں۔ گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو مومن بن کے، مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تیرا ایک لمحہ بھی نہیں بیت سکتا۔ تو اس کتاب کے ساتھ ہمیں وابستہ ہونا چاہیے، روزانہ 1-2 پارے خود بھی پڑھنے چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ روزانہ ہماری صبح کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہو تو زندگی کتنی خوشگوار، پر نور، تاباں اور منور ہوگی۔ تو اس موقع پر میں مشورہ دوں گا اپنے جملہ ناظرین سے، سامعین سے، کہ وہ کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور یہ کتاب دیکھنا کہ کیسے موتی اچھال کے تمہاری گود میں ڈالتی ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو اپنے قاری کو اس کے نفسیات کے مطابق، اس کے مبلغ علم کے مطابق، اس کے ظرف کے مطابق اس کو عطا کرتی ہے۔ دنیا کی کتنی کتابیں ہیں جو ایک عام شخص کے لیے تو دلچسپ ہیں، لیکن جو علم کی بلندیوں پر اڑ رہا ہے تو اس کے لیے اس کتاب میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور کتنی کتابیں ہیں جو اہل علم کے لیے تو سرمایہ ہیں، لیکن جو نچلے درجے کا عام شخص ہے اس کو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کو جس طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والا پڑھے، چاہے وہ ایک عام شخص ہو اور چاہے وہ بہت بڑا مدقق ہو، جو بھی پڑھے قرآن اس کو اس کے ظرف کے مطابق فیض دیتا ہے۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب ہی اسیر ہوئے۔ یہ اس کتاب کا اعجاز ہے، اس کتاب کا کمال ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے آسان ہے، رشد و ہدایت کی ضامن ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا اسلوب دیتی ہے اور حیات آفرین کتاب ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمیں جڑنا چاہیے اور اس موقع سے ہمیں بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس موقع پر خاص طور پہ ہمیں تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرنے کے لیے بھی وقت مل گیا ہے۔ بھاگ دوڑ کے اندر سویر سے شام تک ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کا موقع نہیں ملا اور مقصد حیات کو سمجھنے کی فرصت نہیں ملی۔ ہم کیوں آئے تھے دنیا پر؟ مقصد زندگی کیا تھا؟ کیا رزق کمانا ہی مقصود حیات تھا؟ چلو حلال ہی صحیح، یہ تو کام چیونٹی بھی کرتی ہے،
صبح اپنی بیل سے نکلتی ہے، کسی کو ضرر نہیں دیتی، تکلیف نہیں پہنچاتی، حلال رزق جمع کرتی ہے، اور شام تک وہ اس کام میں لگی رہتی ہے، موسم برسات کے لیے بھی جمع کرتی ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی ضرورت پوری کرتی ہے، کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتی۔ اگر یہی وظیفہ حضرت انسان کا ہے تو پھر انسان میں اور حیوانات میں، بہائم، وحوش، طیور میں فرق کیا ہوا؟ یہ اشرف المخلوقات پھر کس بات پہ ہوا؟ تو کیا یہ انسان کے لیے باعث شرف ہے؟ نہیں، انسان کے لیے شرف کا سبب کوئی اور ہے۔ اس نے اپنے مقصد کو سمجھنا تھا، آنے کے مقصود کو جاننا تھا، اور جو اپنے مقصود زندگی کو ہی نہیں سمجھ پایا تو قرآن نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، وہ تو حدیث پاک میں آتا ہے جو آنکھوں سے آزمایا گیا، ان دو محبوب چیزوں سے آزمایا گیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن اجر دے گا، صلہ دے گا۔ دنیا کے اوپر اگر کسی کو بینائی نہیں دی گئی تو کتنی بڑی آزمائش ہے، جہاں اندھیرا ہے، کائنات کی رنگینیاں، خوبصورتیاں، کائنات کا جمال، یہ کیا کچھ ہے کائنات کے اندر، لیکن وہ کچھ نہیں دیکھ پایا۔ اب وہ ایک عجیب اذیت سے تو گزرتا ہے لمحہ لمحہ، تو اس کا صلہ اس کو اس کے بدلے میں آخرت میں دیا جائے گا۔ تو یہ نہیں کہ دنیا کے اوپر نابینا تھا کوئی، ان ظاہری آنکھوں میں روشنی نہیں تھی تو قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے، اس کا کیا قصور؟ اس سے مراد دل کا نابینا ہونا ہے، جو اس دنیا میں اندھا رہا، جس کے دل نے اللہ کی معرفت کا نور نہ پایا، جو مقصد زندگی نہ سمجھ پایا، جو مقصد زیست نہ سمجھ پایا، میں دنیا پہ آیا کیوں تھا۔ وہ کیا خوب کہا تھا اکبر الہآبادی نے، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ زندگی کا یہ مقصد تو نہیں ہے۔ تو زندگی کسی کام کے لیے ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، اپنی زندگی کے مقصود اور مدعا کو سمجھیں کہ ہم کیوں تخلیق کیے گئے، اور ہمیں فہم و فراست اور عقل و خرد سے کیوں نوازا گیا۔ تو وہ مقصد اگر ہم نے نہیں پایا تو اس موقع پہ ہمیں اپنا محاسبہ کر کے غور کرنا ہوگا اور اپنی زندگی کی راہوں کو درست کرنا ہوگا۔ اللہ کے حضور رجوع کریں، سچی توبہ کریں۔ آج یہ تھوڑے سے حالات دیگر گوں ہوئے اور موت آنکھوں کے سامنے رقص کرتی ہوئی نظر آئی۔ ابھی تو ہم نے سوشل میڈیا پہ مختلف لوگوں کی موت کے رقص کو دیکھا، ہم نے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر مختلف ممالک کی خبریں دیکھیں اور دل لرزنے لگے، اور جب اپنی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے تو کیا عالم ان کا ہوگا اور کیا کیفیت ان پر بیتی ہوگی، اور کس کرب سے، کس اذیت سے وہ گزرے ہوں گے۔ اور ہزاروں انسانوں میں سے کوئی ایک شخص آغوش موت میں اترا، اور اس کی سسکیاں اور آخری لمحے، اس کی تڑپ اور اس کی بے چینیاں اور اس کے خاندان کی محرومیاں اور ان کی آنکھوں سے برستے ہوئے آنسو دل لرزا دیتے ہیں۔ تو ذرا 2 لمحوں کے لیے تصور کر لیجئے کہ اربوں انسان ہیں، تو چند ہزار لوگ آغوش موت میں اترے تو ہمارا وجود لرزنے لگا، تو وہ لمحہ کتنا دردناک ہوگا جب یہ زمین بھی لپیٹی جا رہی ہوگی، جب آسمان بھی لپیٹا جا رہا ہوگا، اور ہر ذی روح اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا، اور خوف قیامت اور قیامت کا وہ زلزلہ، وہ جھٹکا، اپنے اطراف میں دائیں بائیں آگے پیچھے لاشیں گرتی نظر آئیں گی، اور پھر جسموں کے پرزے اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ وہ داروگیر کے لمحے، وہ ایک خوفناک چنگھاڑ اور چیخ، وہ اتنا دردناک لمحہ ہوگا کہ ہول قیامت سے پیدا ہوتے ہوئے بچے کے بال سفید ہو جائیں گے، وہ اتنا دردناک لمحہ ہوگا۔ تو وہ لمحہ بھی آنے والا ہے، اور ہم سب لوگ آغوش موت میں اترنے والے ہیں۔ اگر اس وبا سے میں اور آپ بچ کے نکل بھی جاتے ہیں تو کیا موت سے ہم بچ پائیں گے؟ تو یہ ہمارے لیے ایک جھنجھوڑنے کا لمحہ ہے، ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ تازیانہ عبرت ہے ہمارے لیے، اور ہم اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کوشش کر لیں اور دیکھیں کہ یہ لمحات زندگی کے اور یہ گھڑیاں جو آج ہمیں میسر ہیں،
ایک وقت آئے گا یہ بھی میسر نہیں ہوں گے، اور اگر آج ہم نے عبرت حاصل نہ کی تو پھر سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ایک فقیر تھا، بازار سے گزر رہا تھا تو لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو دل میں رحم جاگا، تو ان کو سمجھایا کہ یہ سب کچھ دنیا ہی نہیں ہے، اس دنیا کے بعد بھی کوئی جہاں ہے، تم نے کسی کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی تمہارے کندھوں پہ ہے، تو آؤ اپنی آخرت کو یاد کرو اور اپنے رب سے تعلق جوڑ لو۔ لوگوں نے کہا جا بابا کام کر، تجھے کیا پتا کہ دنیا کی لذتیں کیا ہیں اور ہم کس کام کاج میں لگے ہیں، جا اپنا کام کر۔ وہ شخص دل برداشتہ ہو گیا، وہاں کھڑا ہو کے آنسو بہانے لگا۔ کوئی شخص گزرتا ہوا رکا تو اس نے ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھا تو رک کے کہنے لگا کہ کسی نے تجھے تنگ کیا ہے، کسی نے تیرے اوپر کوئی زیادتی کی ہے، تم کیوں رو رہے؟ اس نے کہا کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی، بس ان کے رویے نے رلا دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا گزر رہا تھا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، دل میں